نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب بنی اسرائیل کے اوپر جو بھی ان کے جرائم ہیں وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس بنیاد پر انہیں جو ہے پھر وہ معزول کیا گیا، تو انہی میں سے ایک یہ ہے کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیے رکھا۔ یہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ کس طرح وہ جو ہے وہ نہر سویز کراس کر کے ارلی سائڈ پر آئے۔ اب کوہ طور تک پہنچتے پہنچتے نہر سویز تو انہوں نے کہیں کراس کیا ہے، یا خلیج سویز اس وقت کہنا چاہیے جو اس کی نہریں تھیں، کوئی بڑی جھیل تھی وہ کراس کی، اور جب آئے ہیں تو ادھر سفر کرتے کرتے یہ جو بالکل ٹپ بنتی ہے یہاں کوہ طور ہے، یہ سرائے تین کے اندر سرائے سینہ کا علاقہ جو کہلاتا ہے، تو ادھر سفر کرتے کرتے آئے۔ اب راستے میں انہیں جگہ جگہ مشکلات آتی تھی، تکلیفیں آتی تھیں۔ اب ان تکالیف پر یہ موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو جاتے تھے، ان سے جھگڑا شروع کر دیتے تھے، بلکہ بسا اوقات معاملہ قتل کی نوبت تک بھی پہنچا ہے کہ ایسا بھی ہوا۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے پانی کا پیاس لگی ہے تو ویسے بھی پیاس میں آدمی ہوش و حواس کھو دیتا ہے، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے کہ اب تم نے ہمیں مروا دیا، یہ کہاں لا کے پھنسوا دیا، مروا دیا، اب تو پینے کو پانی نہیں، مریں گے سارے۔ اور وہ اس در پہ آ گئے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو تورات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ کر اس خیمے کے دروازے پر اوندے منہ گر پڑے۔ وہ جو عبادت کا خیمہ تھا نا، ان کا مسجد والا خیمہ ساتھ رکھتے تھے جہاں نماز پڑھتے تھے، اس خیمے کے دروازے پر گر گئے اور اللہ سے فریاد کی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ پھر حکم دیا ایک چٹان معین کی، وہ واقعہ بھی آئے گا، پھر اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو یہاں اسی طرح جو ہے قدم قدم پر جو مشکلات آ رہی ہیں، تو ایک مشکل یہ بھی آ گئی کہ اس صحرا کی گرمی میں کیا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کے اوپر ایک بادل کا سایہ کر دیا۔ تو جو وہ آگے بڑھتے تھے، اب ظاہر ہے 6 لاکھ آدمی ہیں، اگر یہ فگر درست ہے کہ 6 لاکھ وہاں سے نکلے ہیں، تو 6 لاکھ کوئی تھوڑی وہ یعنی جسے کہہ کے تعداد تو نہیں ہوتی۔ وہ 6 لاکھ فیض آباد سے سیالہ تک سفر جو ہے وہ اگر وہ کریں نا تو وہ دن پورا لگ جائے گا۔ یعنی وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ 6 لاکھ ہوں تو پہلا آدمی اگر سیالہ کراس کر رہا تو شام 4 بجے جو ہے وہ آخری والا کراس کر رہا ہوگا۔ اتنی بڑی جو فارمیشن ہوتی ہے وہ اسی انداز میں موو کرتی ہے اور چلتی ہے۔ یعنی ویسے بھی اگر دیکھیں تو ایک اوسطاً انسان ایک دن میں 8-10 میل سے اوپر تو نہیں نہ چل سکتا، اسی قدر انسان کی رفتار ہے وہ چلتا ہے۔ تو تو وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سایہ کیا بادل کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور اتارا تمہارے اوپر من اور سلوہ۔ اب کھانے کا مسئلہ آ گیا کہ کیا کھائیں، اور وہ قدم قدم پر جیسے میں نے کہا مسئلے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ من اور سلوہ سے جو ہے نواز دیا۔ من کیا تھا؟ ویسے تو من کے بارے میں 2-3 آراء ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ رات کو جب سوتے تھے تو صبح اٹھتے تھے تو جو اوس ہوتی ہے جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، یہ صبح ہوتے تھے تو یہ سخت ہو جاتے تھے کہا جاتا ہے، اور یہ ان کے ارد گرد جہاں ان کا پڑاؤ ہوتا تھا نا ڈھیروں کی تعداد میں یہ پڑے ہوتے تھے، اور یہ اٹھا کر کھا لیتے تھے، اور یہ گویا کہ کاربوہائیڈریٹس نشاستہ جو ہے گویا ان سے اس طرح پورا ہو رہا تھا۔ اور سلوہ کہتے ہیں پرندے ہوتے تھے، اور رات کو صبح یہ، اور رات کو جھنڈ کے جھنڈ وہ پرندے جیسے بٹیر ہوتے ہیں، وہ ان کے جہاں لشکر ہوتا تھا وہ ان کے لشکر کے پاس آ کر رات کو پڑاؤ ڈال لیتے تھے، ان کے جمع ہو جاتے تھے، اور یا رات کو پکڑ کر پھر یہ کھا لیتے، ذبح کر لیتے تھے، پھر رکھ لیتے تھے پاس۔ تو اس میں یہ سلوہ یعنی پروٹین وہاں سے پوری ہو رہی ہے، اور کاربوہائیڈریٹ من سے۔ ویسے من کو من کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تو یہ آ گیا کہ صبح کو اٹھے تو انہوں نے کہا من، عربی میں جیسے کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام ہی پڑ گیا من۔ اور ایک علمی رائے ہے کہ نہیں، یہ من جیسے من احسان کو بھی کہتے ہیں، من اللہ علیہ المومن، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا اہل ایمان کو۔
تو یہ ہوا کہ من کے دو معنی ہو گئے، یہ کیا یا من، یہ احسان تھا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو کہتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ من ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا شکر ہے کہ یہ ساری. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بھی یہ بندوبست کر دیا. نہیں ذبح کرتے تھے، تیار تلا ہوا نہیں آتا تھا. نہیں چلیں ایسا بھی ہو تو کوئی اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو دنیا کے فزیکل لاز ہیں اسی کے مطابق. ہاں وہ اکبر آبادی کہتے ہیں نا کہ جب بنے تیتر سرے بازار بکتے ہوں، جب بنے تیتر سرے بازار بکتے ہوں تو سمجھو پسے پردہ کہیں کبو کی شامت آئی ہے. تو بنے ہونے میں تو پھر مسئلہ جو ہے نا ابھی بھی مائیں جب غصے میں ہو نا بچے کھانا نہ کھا رہے چلے من کھا، ہاں ٹھیک جی. تو اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ فیسلٹیز آج آپ کو من کی وہ سلوا کی مل سکتی ہیں، لیکن اس وقت بہرحال پرندے آ کر بیٹھتے تھے، یہ پکڑ لیتے تھے. اچھا اس میں البتہ ایک معاملہ تھا جو آگے چل کر جس کی وضاحت آئے گی کہ یہ ان سے کہا گیا تھا جتنا ضرورت ہے اٹھا کر کھاؤ، جتنے ضرورت ہے. آپ نے اس کو سیو نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا روز، لیکن یہ نہیں کہ پڑے ہیں بچ گئے ہیں یا آج پرندے زیادہ آ گئے ہیں تو سٹور کر لیں. اس کی ممانعت تھی کہ یہ سٹور نہیں کرنا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت آئی جاتی ہے بیچ میں، تو پھر جب انہوں نے کچھ لوگوں نے پھر یہ سٹور بھی کرنے شروع کر دیے. نہیں وہ تو صبح تو کھا ہی سکتے تھے وہی والے، لیکن ایک تھا کہ مستقل سٹوریج کی طرف من ڈال کے رکھ لو، یہ کر لو. تو اس کا پھر ایک نتیجہ بھی نکلا ہے بعد میں. اچھا یہاں ذرا ایک اور چیز نوٹ کریں، علیکم المن والسلوی کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ یعنی پاکیزہ چیزوں میں سے جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. اچھا یہاں کلو کے ساتھ وشربو نہیں آیا ابھی، یہ نوٹ کر لیجئے گا بس. یہاں کیا آیا ہے؟ کلو، خالی کھانے کی بات آئی ہے ابھی. وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ اگر ہماری ان باتوں کو، احکامات کو نہیں مانا، انہوں نے سٹوریج شروع کر دی یا یہ سارے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی، تو انہوں نے ہمارا کیا بگاڑا؟ وما ظلمونا، انہوں نے ہمارا کوئی بگاڑ نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم، لیکن وہ تھے اپنے اوپر یظلمون، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے ان سے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب وہ بات جیسے میں نے کہی نا کہ جب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ پھر ذہنوں میں دوسری باتیں بھی ڈالتا ہے. اب یہ قرآن حکیم اس ترتیب سے نہیں آتا کہ یہ بات پہلے ہوئی، یہ بعد میں ہوئی. اب ان کے اندر یہ باتیں بھی آنا شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم کھا کھا کے تنگ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس ساری چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھ لیں. اگلی آیات ایک جگہ میں نے تفصیل بیان کی تو لمبا ہو جائے گا کام. تو اب انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں قریۃ فکلوا منہا حیث شئتم رغدا، اور کھاؤ وکلوا منہا، اس میں سے حیث شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو، رغدن با فراغت، جتنا چاہو کھاؤ. پھر اب لیکن وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو جاؤ دروازوں میں سے سجدے کی حالت میں، یعنی سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے داخل ہو. وقولوا حطۃ، اور کہو حطہ. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلا شہر جو انہیں جو ملا ہے، یہ خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں تو نہیں ملا. بعد میں ان کے جو خلیفہ رہے یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے کوئی جہاد و قتال کیا. تو یہ جس وقت جو اس نام تھا اس شہر کا اریہ، جو تورات کے اندر کہا جاتا ہے کہ اریہ شہر کے اندر یہ داخل ہوا، جس کا موجودہ نام کہلایا جاتا ہے جریکو. ہاں، جریکو کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں یہ ہم نے شہر تمہارے لیے کھول دیا ہے، فتح
جو ہے وہ تم فتح یاب ہو گئے ہو، تو اب داخل ہو جاؤ اس میں، لیکن داخل ہونا جھکے ہوئے۔ ایک ہوتا ہے کہ غرور کی حالت میں، فخر کی حالت میں، جیسے ایک فاتح اقوام کا معاملہ ہوتا ہے، ویسے نہیں، بلکہ اللہ کے شکر کے طور پر۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، تو روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، اور اتنے آپ جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی اور گھوڑے کے گردن کے بال یہ آپس میں ٹچ ہوتے تھے بار بار، اتنے آپ جھک کر مکہ میں داخل ہوئے۔ یعنی اس تکبر اور غرور اور وہ والا معاملہ نہ ہو اس طرح سے، اور داخل ہو اور کہنا کیا، وَقُولُوا حِطَّةٌ، حطہ کے معنی ہوتے ہیں جھاڑ دینا، کہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہی ہے تو جھاڑ دے، ہم سے درگزر فرما دے، حطہ ہمیں پاک و صاف کر دے۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم کیا کریں گے، تو بخش، نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے، بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور ہم اور زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو اور زیادہ دیتے ہیں۔ احسان کے معنی دو ہوتے ہیں، کہ جب یہ الہ کے صلے کے ساتھ آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بدلہ دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ یہ احسان کے صلے کے یعنی لام کے صلے کے بغیر آئے تو اس کے دوسرے معنی ایک تو یہ ہوگا نا کہ کوئی بدلہ دینا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب الہ کے صلے کے ساتھ، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جیسے حدیث میں بھی آیا نا کہ احسان کے معنی یہ ہے کہ کسی کام کو اس کی بڑی اچھے طریقے سے کرنا، یعنی خوبصورتی کے ساتھ کرنا۔ جیسے آتا ہے نا کہ قربانی میں وہ جانور کو ذبح کرو تو کیسے ذبح کرو، خوبصورتی کے ساتھ ذبح کرو۔ تو اب خوبصورتی کی تشریح کیا آئی کہ چھری کی دھار تیز ہو، صحیح طریقے سے کرو، قبلہ رخ ہو، اور آپ جلدی سے کرو اس کو، جانور ایسے نہ ہو کہ چھری کند ہو اور آپ رگڑتے رہیں اور اس کو کوئی تکلیف ہو، یہ والا معاملہ نہ ہو۔ تو ایک ہم زیادہ دیتے ہیں احسان کی روش کرنے والوں کو، اس سے بھی مراد احسان کی روش کرنے والوں کا بھی ہے، لیکن یہاں الہ کا صلہ نہیں ہے جیسے میں نے کہا۔ ایک یہ ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ کام کرنے والوں کو، یعنی ایک کام ہے کہ وہ بہترین طریقہ اس کا کرنے کا کیا ہے وہ ہے، بلکہ وہ اب تو وہ زبان چونکہ متروکی ہو گئی ہیں چیزیں، آپ نے پرانے وہ اردو تراجم میں دیکھا ہوگا جو شاہ ولی اللہ کے زمانے کے ہیں، شاہ عبد القادر یا شاہ، وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کام کی اٹکل کر لی۔ اٹکل کا مطلب کیا ہوتا تھا، اس کام کو کرنے کا طریقہ۔ آج بھی پنجابی میں یہ گاؤں میں کہتے ہیں تمہیں اس کام کی اٹکل نہیں ہے، اس کی سوجھ نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کا بہترین طریقہ ہے ان اعمال کا، ان احکامات کا، ان پر جو عمل کرتے ہیں، جو اللہ نے کہا کہ ذرا جھکے ہوئے داخل ہو اور ساتھ کہتے جاؤ حطہ حطہ، جھاڑ دے۔ تو یعنی بہترین انداز میں وہ لوگ ایک تو زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے بھی شرمسار ہیں، دل سے بھی جھکے ہوئے ہیں، دل سے بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، تو انہیں اور دیتے تھے۔ لیکن انہی میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، تو بس ان میں سے بدل ڈالا، ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، وہ بات کہ جو ان سے کہی گئی تھی اس سے بدل ڈالا۔ اچھا، اب یہ نہیں کہا کہ کیا بدل ڈالا، اصل میں کہا گیا تھا انہیں کہو حطہ، تو انہوں نے کہا ہنتا۔ ہنتا کے معنی گندم چاہیے، خوراک چاہیے، ہم تو یہاں داخل ہوئے ہیں کوئی سجدے کرنے کے لیے تھوڑے آئے ہیں، ہمیں چاہیے گندم، تو انہوں نے ہنتا کہا۔ اور کچھ لوگوں نے اگر وہ جو وسنزید المحسنین والے تھے انہوں نے کہا بھی یہ کیا کہہ رہے ہو، تو انہوں نے کہا نہیں تمہارے کان خراب ہیں، تمہارے کانوں میں میل ہے، ہم تو حطہ ہی کہہ رہے ہیں، تم ایسے ہی ہنتا سن رہے ہو۔ اچھا، یہ یہودیوں کی پرانی عادت ہے کہ الفاظ کو بدل لینا اس کے مفہوم کے اعتبار سے، الفاظ ویسا ہی ڈھونڈ لانا جس کا مفہوم بالکل اور ہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہتے تھے کہ رائنا سے مراد ہماری رعایت کیجئے، اسی کو ذرا رائینا کہہ کر اے ہمارے بکریاں چرانے والے کہہ کر پکار لیتے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر سے کہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، آسمان پر سے ایک عذاب، ایک آفت نازل کی، بما کانوا یفسقون، اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، بس وب اس کے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔
اچھا اسی میں اس کے اسباب بیان کیے جاتے ہیں. بعض روایات میں تو 70,000 بھی آیا ہے، 30,000 بھی آیا ہے کہ 30,000 آدمی اس دن پھر زور کی نماز تک ان میں جو ہے طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور مر گئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اور وہ فسق یا جیسے ان تک یہاں نہیں ہے، لیکن تورات میں ایک تفصیل آئی ہے کہ ان میں سے پھر بہت سارے افراد نے زنا کا ارتکاب بھی کیا. جب وہ داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے تو ان کا دنیا کی فاتح قومیں تو یہ تو کرتی ہیں جب کسی شہر کو فتح کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں پہلے ہی کہا تھا کہ داخل ہونا تو جھکے ہوئے فرما برداری کی حالت میں. تو جب انہوں نے وہ روش اختیار کی ہے تو پھر ایک بڑے پیمانے پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاعون کا ایک وبا، آسمان سے ہم نے ایک ان پر بلا نازل کیا، عذاب نازل کیا، یعنی طاعون کی بیماری نازل کر دی. اس زمانے کے سمجھے نا، طاعون تو ٹھیک ہے بڑی وہ مشہور بیماری ہے، جیسے کرونا نازل کرتی ہے، یہ بھی تو ایک عذاب ہی ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں اس نافرمانی کے سبب جو ہے پھر مرے ہیں. اب آ جائیے بات کو پھر پیچھے کی طرف لے جائے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا. اِذِ اسْتَسْقَىٰ یعنی دیکھیں نا، ایک ہے کہ سقا یسقی کے معنی ہوتے ہیں پلانا، اسی سے وہ جو ماشکی ہوتے تھے سکا بھی کہتے تھے نا اسے، جو پانی وہ اب تو وہ زمانہ ہی نہیں گزر گیا، اب نئے لوگ تو نہیں سمجھیں گے. ایک بھر کے نا چمڑے کا تھیلا تو پانی سپلائی کیا جاتا تھا، بچوں کو سمجھا رہا ہوں، تو وہ اسے ماشکی بھی کہتے تھے اور سکا بھی کہتے تھے اردو میں، کہ وہ پانی جو ہے اسی سے ساکی کے الفاظ تو ابھی بھی اردو میں ہوتے ہیں کہ وہ جو پلانے والا، جو جام پلانے والا ہوتا ہے ساکی، وہ اس جب یہ اس سے آتا ہے نا باب استفصال سے، تو استسقا تو اس کے معنی ہوتے ہیں پانی طلب کرنا. سقا یسقی پلانا اور استسقا طلب کرنا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا لقومہ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو ہم نے کہا کہ مارو اپنی اس عصا کو، لاٹھی کو، الحجر، ایک اس چٹان کے اوپر. اس چٹان سے الف لام جو حجر میں آ جائے گا تو کوئی معین چٹان تھی، یہ نہیں تھا کہ جس پہ مرضی مار دو، ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی معین چٹان کر دی گئی. الحجر سے مطلب یہ ہے کہ اس پر جا کر یہ لاٹھی مارو. یہ بعد میں بہرحال لوگوں نے تحقیق کی ہے، چونکہ بڑے پرابلم رہے، یہ بات رہی کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چٹان سے 12 چشمے نکلیں، وہ 12 چٹانیں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اسی میں پھر بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عصا سے مراد تو پوری قوم تھی، یہ چلتی رہی کہ چلتے رہو اور آگے بڑھتے رہو، قوم مراد لے لی گئی. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ابھی تحقیق میں نہیں آئی تھیں، تو ان کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل تھا. اب تو وہ گویا کہ جو بھی مورخین ہیں یا محقق ہیں وہ تو جا کر وہ چٹانیں بھی تلاش کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہاں ابھی بھی 12 سوراخ اسی طرح مختلف جگہ پر اس چٹان میں موجود ہیں، سرائے سینا کے اندر کے، جہاں سے کسی زمانے میں یہ جو ہے وہ نکلا ہوگا. پھر وہ جگہ بھی معین کرتے ہیں، وہ لکھ بھی دیا، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ یہ فلاں جگہ تھی جہاں سے گزرتے ہوئے یہ معاملہ ہوا. اور یہی وہ اصل میں مسئلہ تھا کہ جہاں وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، کہ پیاس کی وجہ سے جب وہ اپسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو اس پر وہ پھر گرے ہیں اللہ کے سامنے اس دروازے کے اوپر جو اس خیمے کا تھا، اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جا کر اس چٹان کے اوپر پھر ایک لاٹھی مارو، اور پھر وہاں سے چشمے نکل پڑے 12. چونکہ تورات کے اندر 12 کا لفظ نہیں ہے، وہ ہے کہ چشمے نکل پڑے. یہ 12 کا لفظ قرآن حکیم نے کہاں سے لے لیا، یہ اب ان کا ایک اعتراض تھا. تو یہ گویا کہ موجودہ زمانے میں وہ بھی پروو ہو گیا کہ فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے. فن فجرت من حسنت عشرت عینا، پھر اس میں سے پھوٹ پڑے، نکل پڑے 12 چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی، مشرب گھاٹ، پینے کی جگہ، یعنی ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. 12 چشمے نکلے یعنی 12 قبیلے تھے، تو تاکہ یہ ان میں لڑائی اور جھگڑا نہ شروع ہو جائے. وہ بھی لڑائی جھگڑے بھی ان میں آپس میں بات بات پر جھگڑ پڑتے تھے. تو وہ 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ قبیلے والا ہے وہاں پیے. کلو وشربو، سمجھ گئے؟ وہاں کیا آیا تھا؟ صرف من اور سلوا کے ساتھ کلو. تو اب پانی بھی دے دیا ہے تو کلو وشربو، اب 2 آ گئے. تو اب یہ بھی سمجھے نا کہ ہم جب آیات کا ترجمہ کرتے ہیں تو کلو وشربو سے شروع کرتے ہیں، لیکن آتا کہاں ہے کہاں نہیں آیا.
تو کلو وشربو من رزق اللہ، تو کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مت پھرو فساد کرتے ہوئے۔ مفسد کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کرنا، یہ فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ کے قانون کو نہ ماننا، چاہے وہ حقوق العباد ہوں چاہے حقوق اللہ ہوں، دونوں، ان دونوں صورتوں میں قرآن کہتا ہے کہ یہ فساد ہوتا ہے۔ اب وہ بات جو شہر میں داخل ہونے والی ہے، اب ذرا آگے اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ کیا بھائی من اور سلوائی کھاتے رہو۔ اب انہیں وہ غلامی کے دور کے چٹخارے یاد آ رہے تھے، مسالے دار چیزیں، وہ اور کوئی نہیں تو فرعون والے دیگیں چڑھاتے، خوشبو ہی آ جاتی تھی۔ یہاں تو صحرا میں وہ خوشبو بھی سے بھی محروم ہو گئے۔ بعض نے یہ کہا وہ خوشبو بھی نہیں آتی جو وہاں آیا کرتی تھی، کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا تھا، کھا ہی لیتے تھے، ان کا چاہے بچا کچا بھی۔ اب غلام قوم کی ذہنیت یہ ہو جاتی ہے، وہ غلامی میں بھی۔ ابھی بھی ہم نے دیہاتوں میں نا اکثر میں نے بھی بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ انگریزوں کے کیک بڑے مزے کے ہوتے تھے، فلانی ان کے دور کی ڈبر روٹی بڑے مزے کی ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں کون سا انگریزوں کے ہاں وہ افسر تو نہیں ہوتے تھے نا، کوئی بٹ مین نہیں ہوں گے، کوئی بیرے ہوں گے، کوئی کنٹین میں کیا ہوگا یار، وہ جو چیزیں ہوتی تھی نا وہ اب نہیں ملتی، کیا خالص چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ پھر مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ غلامی کے دور کے وہ چسکے غلاموں کو پھر یاد آتے ہیں کہ یار وہ بڑا اچھا تھا، وہ فلانی چیز بڑی اچھی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور خاص کر کے اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس ایک کھانے پر اب صبر نہیں کر سکتے، یہ کھا کھا کر من اور سلوا ہم تنگ آ گئے ہیں۔ فادع لنا ربک، تو پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یعنی دعا کیجئے اس سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، تو نکالے ہمارے لیے کہ جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، یعنی جو یہ سبز چیزیں ہوتی ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، یہ نکالے، وکسائہا، اور جو یہ ککڑیاں وغیرہ، سلاد کھیرے، یہ وفومہا، فومہا سے بعض لوگوں نے گندم بھی مراد لی ہے، لیکن فوم سے مراد زیادہ ایک یہ ہے کہ اب اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے گندم کیوں مراد لیا مجھے نہیں پتا، لیکن فومہا سے جن لوگوں نے مراد لہسن مراد لیا ہے، تو مجھے قریب ترین بات ذرا وہ زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی بات گندم والوں کی زیادہ صحیح ہو، لیکن اس وقت تک مجھے وہ فومہا کسے مراد، جیسے فومہا، فوم یعنی تھوم، آپ کو معلوم ہے کہ ہم پنجابی میں یا اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، لہسن کو تھوم کہتے ہیں، تو تھوم یا فوم، ظاہر ہے عربی میں وہ اس طرح ٹھے تو ہوتی نہیں نا، تو وہ فوم اور تھوم، تو وہ فومہا اور لہسن، وعدسہا، اور اسی طرح عدسہا مسور، اب یہ اس زمانے میں مسور کی دال ہوتی ہوگی کوئی، اور اس کے بھی چسکے تھے انہیں، وعدسہا وبصلہا، اور پیاز۔ اب ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ قالا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلے میں وہ چیز جو ادنا ہے، کمتر درجے کی ہے، اس کے مقابلے میں ہوا خیر، جو اچھی ہے، جو اچھی چیز من اور سلوا تمہیں مل رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ کمتر درجے کی یہ چیزیں مانگ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، بدلے میں یہ چیزیں تمہیں چاہیے۔ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو ٹھیک ہے تمہارے لیے ملے گا وہ سارا کچھ جو تم نے مانگا ہے، لیکن اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا، اہبطوا مصرا، کہا اہبطوا مصرا، تم پھر کسی شہر میں سیٹل ہو جاؤ۔ اب من و سلوا وہیں نہیں مل سکتا، اب یہ بند، اور یہ جو تم نے چیزیں مانگی یہ تو معجزات کے ذریعے تھی، سارا پانی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، اب وہ یہ سارے سلسلے بند، اب تمہارا مطالبہ یہ ہے، تو اب تمہیں کسی شہر میں اہبطوا مصرا، کسی شہر میں سیٹل ڈاؤن ہونا پڑے گا۔ ان چیزوں کے لیے تو پھر وہ محنت کرنی پڑے گی، یہ اس من اور سلوا کی طرح نہیں ملیں گی، ان کے لیے محنت کرو۔ ما سال تم جو کچھ تم نے مانگا ہے یہ تمہیں ملے گا۔ اب اس میں پھر آخری پھر فیصلہ کر دیا گیا، یہ میں جلدی اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ تاکہ یہ رکوع ختم ہو جائے اور معاملہ بھی کلوز ہو جائے۔ اب پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 رکوع یہ والے آ گئے، اور ان کے ساتھ ہی
پھر معاملے کو کلوز کر دیا گیا کہ اس کا فیصلہ بھی سنا دیا گیا. باقی جیسے میں نے کہا تفصیلات آئیں گی، وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور تھوپ دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت. مسکنت کم ہمتی، کمزوری. ذلت کے معنی کمزوری کے بھی ہے، اور مسکنت کم ہمتی. انسان کے اندر کوئی کرج ہی نہ رہے، کوئی جرت ہی نہ رہے. پھر جب ان چیزوں میں پڑے گا انسان تو یہ رہے گا. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر اللہ کی طرف سے. یعنی باؤ لوٹے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف، اور ایک مراد یہ ہے کہ وہ مستحق ہو گئے. باؤ کے ایک معنی یہ ہے، پھر وہ مستحق ہو گئے اللہ تعالیٰ کے غضب کے. غیر المغضوب علیہم، وہ جو غیر المغضوب علیہم، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ قوم قرار دے دی گئی، وہ مغضوب علیہم کا فیصلہ یہ سنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے احکامات پہ پابندی کرو، یہ من اور سلوا کھاؤ، چشموں سے پانی پیو، اللہ نے سارا بندوبست کر دیا ہے، اور اس کے دین کی اقامت کا والا معاملہ کرو. جاؤ فلسطین فتح کرو، وہاں اللہ کے دین کو نافذ کرو. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں نا، وہ جو میں نے یہ اضافی بات کہہ دی، آپ کہیں کہ یہ دین کو قائم کرو، یہ نبی صاحب کہاں سے نکال لائے. یہ اصل میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ وہ صحرائے سینا میں پوری تورات پر عمل کر سکتے تھے، دین نافذ ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے انہیں حکم کیا دیا؟ جاؤ فلسطین میں کرو جا کر. یہ تو واقعات اس ترتیب سے نہیں ہے نا، تو یہ گویا کہ انکار کر کے وہ ادھر آئے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ جاؤ پھر شہروں میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ کرو. اب یہ اللہ نے کہا یہ کیا کیوں میں نے ان کے اوپر اپنا غضب کیوں نازل کیا، یہ لعنت ان کے اوپر برسی کیوں ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے. وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق. انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا. اچھا یہ تفصیل میں تورات میں اور زیادہ آ جائے گا، لیکن یہاں قرآن حکیم میں حضرت یعنی یحییٰ کا ذکر آ گیا. حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو کیا. اپنے طور پر تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کرنے، تو انبیاء کو. یہ تو آخری بات، اس دور میں بھی یہ ایسا کرتے رہے. اچھا یہاں ناحق کے الفاظ بڑے وہ ہیں کہ یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے. ایک ہے کہ کسی پر آپ کوئی پروف کرتے ہیں نا، مقدمہ بناتے ہیں، تو انہوں نے شریعت کا بھی جو مقدمے بنائے نا، اس میں بھی ہیر پھیر کر کے بنائے. ناحق قتل کا یہ معاملہ ہے کہ انبیاء کو بھی انہوں نے ناحق قتل کیا، یعنی ان کے اوپر بھی جو انہوں نے چارجز لگائے اور گھڑے وہ بھی جھوٹے تھے. تو یہ جو اصل میں بات واضح کی جا رہی ہے، جو تمہاری مذہبی لبادہ جو تم نے اوڑھ لیا نا، اس کی اصل حقیقت یہ ہے. بنے تم مذہبی ہو، لیکن تمہارے اس مذہبی لبادے کی ہے یہودیوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا طرز عمل یہ رہا، یہ کرتے رہے ہو. جو پورے دونوں رکوعوں کو ذرا لپیٹ میں لے آئے نا، تو یہ ان کی گویا مذہبی چادر کو اتار دیا گیا. ذالک بما عصوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ تھے نافرمان، نافرمانی کی روش پر تھے. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ تھے حد سے بڑھنے والے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اپنا غضب نازل کیا. ایک یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا. ویسے تو یہ ایک وہ فرانس کے بڑے باہر آدمی ہیں اور پھر ایک انگلینڈ کے، انہوں نے یہ ساری تحقیق کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو انہوں نے چارجز لگائے ہیں، انہوں نے وہ جو مقدمہ ظاہر ہے رومی عدالت میں پیش کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے چکر کیا کیا کیے، ہیر پھیر کیا کیا کیے کر کے وہ جو مقدمہ بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، کس انداز میں کر کے، تو آخر ان کی عدالت سے انہوں نے ان کو پھانسی کی سزا، سولی کی سزا دلوائی ہے نا، پروف کر کے. تو یہ ناحق ان کا معاملہ یہ دنیا میں رہا ہے کہ یہ کیسے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ناحق معاملہ کر دیتے تھے. اور کیا تھا؟ نافرمان تھے اور حد سے گزر جانے والے تھے. حدود کو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں جو ہے ان کے اوپر غضب فرما دیا ہے. تو یہ گویا کہ ایک اعتبار سے مضمون مکمل ہو گیا.
اب آئندہ کی نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز اہم ترین معاملہ جو کنٹروورشیل ہے اس آیت سے شروع ہوگا، اس پہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے، وہ جس میں آ جاتا ہے نا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ چونکہ اس آیت میں ایمان بالرسالت کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس سے پھر بہت ساری غلط فہمیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، آج کل کے دور میں بھی ہے، تو اس کو بھی پھر ذرا آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صدق اللہ۔